اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پارہ نمبر 30 سورہ العادیات کی آیت نمبر 6 سے 8 میں فرماتا ہے، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جس پر ان گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے جو رات کو پھونکارے مارتے ہوئے اور چنگاڑیاں جھاڑتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر صبح سویرے غبار اڑاتے ہوئے کسی بھی بستی پر جا کر قبضہ کر لیتے ہیں اور مدافعت کرنے والوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ اکثر مفسرین نے ان گھوڑوں سے مراد غازیوں کے گھوڑے لیے ہیں، اور جس مجمع میں ان کے جا گھسنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد ان کے نزدیک کفار کا مجمع ہے۔ حالانکہ یہ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ میں غازیوں کے گھوڑوں کی دوڑ دھوپ اور کفار کے کسی مجمع پر ان کا ٹوٹ پڑنا اس امر پر کوئی دلالت نہیں کرتا کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اور نہ یہ بات کے فکر ہے کہ انسان اپنی اس ناشکری کی بنا پر خود گواہ ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، اور ان لوگوں پر چسپاں ہوتے ہیں جو خدا کی راہ پہ جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اس لیے لامحالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس سورت کی ابتدائی 5 آیتوں میں جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا اشارہ دراصل اس عام قتل و غارت گری کی طرف ہے جو عرب میں اس وقت برپا تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں رات ایک بہت خوفناک چیز تھی جس میں ہر قبیلے اور بستی کے لوگ یہ خطرہ محسوس کرتے تھے کہ نامعلوم کون سا دشمن ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہو، اور دن کی روشنی نمودار ہونے پر وہ اطمینان اور سکون کا سانس لیتے تھے کہ چلو رات بخیریت گزر گئی۔ وہاں قبیلے کے درمیان محض انتقامی لڑائیاں ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ مختلف قبیلے ایک دوسرے پر اس غرض سے بھی چھاپے مارتے تھے کہ ان کی دولت لوٹ لی جائے، ان کے مال مویشی ہانک لیے جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ اس ظلم و ستم اور غارت گری کو جو زیادہ تر گھوڑوں پر سوار ہو کر ہی کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ اس امر کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی جس طاقت کو وہ جنگ و جدل اور غارت گری سے استعمال کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے تو نہیں دی تھی کہ اس سے اس طرح کے کام لیے جائے۔ پس در حقیقت یہ بہت بڑی ناشکری ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے ان وسائل اور اس کی بخشی ان طاقتوں سے فساد فی الارض کے طور پر استعمال کیا جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور اس پر گواہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ضمیر اس پر گواہ ہے کہ اس کے اعمال اس پر گواہ ہیں، اور بہت سے کافر انسان خود اپنی زبان سے علانیہ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک خدا ہی سرے سے موجود ہی نہیں ہے، تو وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا اعتراف کرے اور اس کا شکر اپنے ذمہ کس طرح لازم سمجھے۔ اور اگلی آیت میں اس فکرے کا لفظی مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ ہے، یعنی یہاں پر خیر اور بھلائی کا لفظ خیر کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ مال و دولت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر یہ بات کلام کے موقع محل سے ہوتی ہے کہ کہاں خیر کا لفظ نیکی کے معنوں میں ہے اور کہاں مال و دولت کے معنی میں ہے۔ اس آیت کے سیاق و سباق سے خود یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس میں خیر مال و دولت کے معنوں میں ہے، نہ کہ بھلائی اور نیکی کے معنوں میں ہے، کیونکہ جو انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اپنے طرز عمل سے خود اپنی ناشکری کی شہادت دے رہا ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیکی اور بھلائی کی محبت میں بہت سخت ہے، بلکہ وہ تو دنیا کی مال و دولت کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔